بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعرات کا دن ہے، آج رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج بڑی مراد کا دن ہے۔ آج اللہ الصمد اور یا عزیزوں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا رب کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا، جہاں بیٹھے گا، جس جگہ پر بات کرے گا، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، جمعرات کے دن کے خاص اعمال آپ نے آج تک بہت سے کیے ہوں گے، میں نے بھی آپ کو جمعرات کے بہت سے خاص اعمال بتائے، لیکن آج ایک ایسا چھوٹا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ جمعرات کے دن کسی بھی وقت صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کعبہ کی قسم، رب کی ذات اتنی رحمان ہے کہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ وظیفے کی طرف چلتا ہوں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے جمعرات کے دن کا خاص عمل بتا رہا ہوں، توجہ دھیان خلوص سے نیت کے ساتھ سمجھیے گا۔ آپ جس حاجت کے لیے، جس مراد کے لیے چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، اور یا عزیز یعنی عزت اور ذلت رب کعبہ کی طرف سے ہے۔ آج ہر کوئی باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس رزق اور دولت بے شمار ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، کاروبار میں برکت ہو، اور ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے۔ تو آج اپنی تمام بہنوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے، تمام سننے اور جاننے والوں کے لیے ایک ایسا قرآنی تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک ایسا قرآنی لفظ ہے، یہ رب کے نام ہے، رب کو منانے کا، رب کو اپنا بنانے کا، اور رب سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص الخاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہو جائے، تو آج یا عزیزو کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا عزیزو کا مطلب ہے کہ اے عزت دینے والی ذات، اور جب کوئی بندہ یا عزیزو پڑھتا ہے تو وہ ذات اتنی عزتوں سے، اتنی شہرتوں سے نوازتی ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بگڑے کام سنور جاتے ہیں، راستے سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق اور دولت اتنا ملتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جمعرات کا دن تو ویسے ہی اللہ والوں کا دن ہے، جمعرات کا دن تو ویسے ہی اللہ کے نیک بندوں کا دن ہے۔ اس دن میں قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑی سے مراد ایک وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے رب کریم سے مانگتا ہے، اور قبولیت کی گھڑی وہ گھڑی ہے جس میں رب کی ذات مانگنے والے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرماتی ہے۔ اس لیے آج جمعرات کے دن اللہ الصمد اور یا عزیزو کا خاص وظیفہ بتاؤں گا۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، جو اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، جو رب کعبہ سے عزتیں، شہرتیں، رحمتیں، برکتیں چاہتے ہیں، آج اللہ الصمد اور یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج جمعرات کے دن اللہ الصمد اور یا عزیزو پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ چلتے پھرتے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ 10 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے، 10 خواہشات کو لے کر بیٹھیں گے، 10 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، تو آپ کو ہر وہ شے مل جائے گی۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں۔ آج اگر کسی پر کروڑوں کا قرض ہو جاتا ہے تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا۔ بعض اوقات تو لوگ چوری چکاری میں پڑ جاتے ہیں،
بعض اوقات تو لوگ برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو لوگ خودکشی کا بھی سوچ لیتے ہیں۔ اللہ والو، اگر یہ قرض رب کی طرف سے ہے، مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، ان کا حل بھی رب کی طرف سے ہے، تو آج اگر کسی پر، بہن پر، بھائی، بیٹوں، بزرگوں پر، کسی پر بھی کروڑوں کا قرض ہے، یا قرض ایسی بلا ہے 50,000 کا بھی ہو، تو قرض قرض ہی ہوتا ہے۔ قرض سے مکمل نجات کے لیے اللہ الصمد اور یا عزیزو کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ قرض داروں کے قرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، مشکلات نے کمر توڑ رکھی ہے، راستے سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ الصمد اور یا عزیزو کو پڑھ کر دیکھیے گا، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس کے علاوہ اگر کسی کی دکان پر گاہک نہیں آتے، میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ میں ہر کسی کے کومنٹ سنتا ہوں، لوگ اتنی اتنی پریشانیاں بتاتے ہیں، اتنے اتنے مسائل بتاتے ہیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں۔ بعض کو تو کومنٹس میں فوری طور پر رابطہ کر کے ان کے مسائل کا حل بتا دیتا ہوں، اور بعض کے کومنٹس کو سنتے ہوئے وہ خاص اعمال آپ کے حوالے کرتا ہوں جو آپ کی پریشانیوں، مصیبتوں کا حل ہو سکے۔ حل رب کی طرف سے ہے، وظیفہ میں بتاؤں گا، یہ قرآنی اعمال ہے، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے، دنیا کی ہر حاجت میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، یاد رکھیے گا، رازق بھی رب ہے، خالق بھی رب ہے، مالک بھی رب ہے۔ آج بہت سی بے اولاد بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایسی ایسی جوان بیٹیاں بے اولاد بیٹھی ہیں کہ اولاد ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، کوئی انجیکشن لگا رہا ہے، کوئی گولیاں دے رہا ہے، بڑے بڑے خرچے کرا رہے ہیں، لیکن ہمارے دماغوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ یہ اولاد رب کی طرف سے ہے؟ جب تک رب کی رضا نہ ہوگی اولاد نہیں ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج جمعرات کے دن تمام بے اولادوں کے لیے یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ بے اولاد حضرات صرف 10 بار یہ وظیفہ اللہ الصمد یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے، بے روزگاروں کو روزگار سے، قرض داروں کو قرض سے نجات سے، ہر طرح کے مسائل کا حل اللہ الصمد یا عزیزو میں ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ رب کی بے نیازی کیا ہے؟ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ بے نیاز تو ہے، لیکن بے نیازی کیا ہے؟ تو سنیے گا، بے نیازی یہ ہے کہ آج ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، بے شمار غلطی کوتاہیاں کرتے ہیں، ہماری غلطیوں کے باوجود، ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود بے نیازی یہ ہے کہ رب کی ذات پھر بھی ہر روز ہمیں کھلا کر سلاتی ہے۔ اتنے گناہوں کے باوجود بھی کیا آپ بھوکے سوتے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی بھی کام رک رہا ہے؟ یہ رب کی بے نیازی ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی کھلا کر سلاتا ہے، وہ ناراضگی کے باوجود بھی دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، جس سے راضی ہو جائے۔ اور یا عزیزو، اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ساس ہے تو بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بیٹی کے لیے پڑھ سکتی ہے، بیٹے کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں۔ آج جمعرات کے دن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ، عمل کا ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے توجہ سے آپ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ جمعرات کا پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں،
مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ وظیفہ صرف جمعرات کے دن کا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آج رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں۔ میرا یقین ہے کہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اب آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب بھی رب کریم سے مانگیں سب سے پہلے رب کا راضی ہونا ضروری ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی تعریف بیان کریں۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے جب کوئی بندہ جمعرات کے دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے فرشتوں، یہ کون رب کو سبحان اللہ سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب بیٹھے بیٹھے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سبحان اللہ صرف ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور آج سبحان اللہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھنے سے جنت میں 11 درخت بھی لگ جائیں گے، رب کی ذات راضی بھی ہو جائے گی، دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ والو، جمعرات کے دن صرف 11 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ غیب سے فرشتے راتوں رات آپ کے تمام بگڑے کام سنوار جائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، 11 بار سبحان اللہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے سبحان اللہ پڑھ کر جو بھی مانگیں گے، میرا رب غیب سے بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت رب کریم کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت ہے۔ رب کریم کو سورہ فاتحہ سے اتنی محبت ہے کہ قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے لے رکھا ہے، رب کریم نے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازم قرار دے دیا۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، سیدھے راستے کی تلقین بھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں رزق اور دولت کے راز بھی ہیں۔ آج ہر کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، آج ہر کوئی تنگ دست ہے، ہر کوئی لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے۔ جمعرات کے دن یہ 3 اعمال پڑھ کر دیکھ لو۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ 11 بار پڑھنے سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی،
رب کو منا لیا، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے غیب سے آپ کے لیے خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور جو کوئی بندہ ایک ماں کا لاڈلا بچہ ہو تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ، جو شخص رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر کیوں آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے، آیات بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور پڑھنی بھی 7 بار ہے۔ آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7۔ یہ 7 کا حرف جب کوئی بندہ جمعرات کے دن 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے وہ حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور 7 بار سورہ فاتحہ کو توجہ دھیان خلوص سے پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہاتھوں میں موبائل ہے، زبان پر لوگوں سے باتیں چل رہی ہیں، ایسے وصیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے، اللہ والوں کا دن ہے، مانگنے کا دن ہے۔ اللہ کے نیک ولی جمعرات کے دن رب سے مانگا کرتے تھے۔ آج آپ بھی جمعرات کے دن صرف 7 بار سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں اور رب کے غیبی معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب 7 بار سورہ فاتحہ توجہ سے پڑھنی ہے۔ گھر کے خاموش کونے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بہترین ہے۔ آپ جس دکان پر بیٹھ کر پڑھیں گے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ کاروبار کی بندش، رشتوں کی بندش، ہر طرح کے مسائل کا حل 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے میں موجود ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے فوراً بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد اور یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اور یا عزیزو یہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، اور یا عزیزو اے عزت دینے والی ذات، اے غلبہ پانے والی ذات، اے کسی کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہو تو یا عزیزو پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اللہ الصمد سے رزق کی، دولت کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور یا عزیزو پڑھنے سے آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، طاقتور دشمن ہے، جائز محبت کے لیے بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ لے، ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، آپ جس کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اگر تو اس کی تصویر موجود ہے تو اللہ الصمد یا عزیزو پڑھ کر پھونک مار دیجئے، وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اور اگر تو تصویر موبائل پر ہے تو موبائل پر پھونک مار دیں، نہیں تو تصور میں رکھتے ہوئے اس بندے پر پھونک ماریے، انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھیں گے۔ اللہ الصمد رزق کی تنگیاں، پریشانیاں اور رب کی بے نیازی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا کہ اللہ الصمد اور یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد اور یا عزیزو کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔
اللہ الصمد یا عزیز ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یا عزیز ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یا عزیز ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد یا عزیز کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یقین کیجئے اللہ الصمد کی اپنی بڑی فضیلت ہے۔ یا عزیزو ویسے ہی بہت طاقتور وظیفہ ہے، لیکن جب جب اللہ الصمد اور یا عزیزو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی فضیلت و برکت، ان کی طاقت پہلے سے تمام وظیفوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جب کبھی اس مجموعی وظیفے کو اللہ الصمد اور یا عزیزو جمعرات کے دن 10 بار پڑھنے سے 10 ایسی حاجات جو ناممکن ہیں، 10 ایسی حاجات جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی مکمل ہو نہیں سکتی، اللہ الصمد یا عزیزو پڑھنے کی دیر ہے آپ کی 10 کی 10 ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، جس کے لیے آپ نے ٹھوکریں کھا لی، محتاجیاں برداشت کر لی، لوگوں کے تانے سن لیے، آج صرف 10 بار اللہ الصمد یا عزیزو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ جمعرات کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد بیکاری ہے، فقیر ہے، بادشاہی عطا ہوتی ہے، غربت سے، تنگ دستی سے جان چھٹ جاتی ہے، ہر قدم پر کامیابی کھلی آنکھوں سے ملتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، جمعرات کے دن یہ 3 اعمال، یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ تعداد اور ترتیب میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی بالکل مت کیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ کا ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا۔ اور اگر کوئی درود پاک کی اجتماعی محفل میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا پڑھا گیا درود شریف کم از کم 3 بار پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ درود پاک کی اجتماعی محفل میں آپ کا اندراج ہو جائے گا اور آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا۔